اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو شکل و صورت میں بھی بے مثال بنایا اور اخلاقیات میں بھی بے مثال بنایا۔ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، کچھ لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام تمہاری طرح بشر ہی ہیں۔ تو اس کے کہنے کی بھی ایک وجہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس چند معجزات تھے، اس کے باوجود آپ کی قوم نے نعوذ باللہ آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس تو اتنے معجزات تھے، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی امت گمراہ نہ ہو، اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دے دیا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ورنہ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کبھی افطاری نہیں کرتے تھے، کبھی سحری نہیں کرتے تھے، مسلسل 2-2 3-3 دن کے آپ روزے رکھتے۔ کچھ صحابہ نے رکھے تو وہ بے ہوش ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ اس وقت کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ قل انما انا بشر مثلکم، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اور اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوشبو جو ہے وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پسینے کے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو سورج گرہن کی نماز ادا کروائی، تو نماز کے دوران آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو آپ نے ہاتھ بلند کیا، پھر آپ نے نیچے ہاتھ کر لیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے نماز میں ایک ایسا عمل کیا ہے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ پاک نے جنت میرے سامنے لا کے رکھ دی، تو میں نے ایک انگور کا گچھا توڑنا چاہا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر وہ میں توڑ لیتا تو تم اس میں سے جتنا مرضی کھاتے تو وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں تھا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ جنت کی کسی بھی چیز کو فنا نہیں ہونا۔ جنت کے کسی بھی پھل کو توڑیں گے وہ دوبارہ اسی طرح لگ جائے گا۔ تو جو ایک راز رکھنا تھا نبی علیہ السلام نے وہ راز رکھا، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی چیز کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی زبان نے چکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ نبی علیہ السلام آپ وہ ہیں کہ صحابہ جن کے وضو کا پانی تبرک کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک کھلے برتن میں وضو کرتے تھے، تو اس کے بعد بلال حبشی وہ پانی لے کے صحابہ کے پاس آتے، تو صحابہ وہ پانی اپنے چہرے پہ ملتے، بازوؤں پہ ملتے، جسم پہ ملتے اور بیماروں کو پلاتے۔ جو بیمار ہوتے گھروں میں ان کے لیے لے کے جاتے تو اللہ عز و جل ان کو شفا عطا فرماتا۔ یہ تھے نبی علیہ السلام۔ ہم کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتے تو لوگ اپنے غلاموں کے ذریعے، بچوں کے ذریعے برتنوں میں پانی لا کے ان کو مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیتے۔ جب نبی علیہ السلام باہر تشریف لاتے تو آپ سارے برتنوں میں اپنا ہاتھ رکھتے، تو لوگ تبرک کے طور پر بیماروں کی شفا کے لیے وہ پانی گھروں میں لے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام اگر کسی درخت کو اشارہ کرتے تو وہ درخت چل کے آ جاتا۔ نبی علیہ السلام پر پتھر درود بھیجتے، سلام بھیجتے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جانور بھی اسی طرح پیار کرتے تھے جیسے انسان پیار کرتے تھے۔ کسی صحابی نے اپنی پوری زندگی میں کوئی مجھے ایک حدیث مبارکہ لا کے دکھائے کہ کسی صحابی نے کہا ہو یا رسول اللہ آپ تو میری طرح ہیں، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، نہیں۔ صحابہ ساری زندگی یہی قصیدے پڑھتے رہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا۔ کتے مہر علی،
کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں